بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ برطانیہ کے شہر لندن کا ٹاور اس وقت اذان کی آواز سے گونج اٹھا جب رمضان کے آخری جمعے کا سورج غروب ہونے پر ایک برطانوی مسلمان نے اذان دے دی۔ اذان دینے والے شفیق الرحمان کا کہنا تھا کہ میں ایک عام سا آدمی ہوں اور یہ موقع میرے لیے عزت افزائی کا باعث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ وہ مساجد میں 20 سال سے اذان دے رہے ہیں، تاہم یہ دوسرا موقع ہے کہ انہوں نے لندن کے ایک اہم مقام پر اذان دی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے سال کناری وارف میں اذان دینے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ نماز کے لیے بلائے جانے کا یہ پیغام بہت مضبوط ہے اور میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو دنیا بھر میں بھیجتا ہوں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام تبدیل نہیں ہو سکا اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم نے حکومت حاصل کر لی، لیکن نظام کے خلاف لڑائی جاری ہے۔ فواد چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ ہم شہباز شریف کے حوالے سے عدالتی فیصلہ چیلنج کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت کو درست طریقے سے بات بتائی نہیں گئی۔ دونوں طرف کے وکلا کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کو درست حقائق بتائیں۔ ہم تمام حقائق عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ حقائق کو خراب اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ حکومت عدالتی حکم نہیں مان رہی۔ یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے اپنے لیڈر مفرور ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہماری شریف فیملی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ پاکستان میں 2 ادوار میں منظم کرپشن کی گئی، 1988 سے 1997 تک اور 2008 سے 2018 تک کرپشن کی گئی۔ اس کرپشن کا زیادہ فائدہ نواز شریف اور نون لیگ نے اٹھایا۔ مریم نواز نے کہا کہ میری بیرون ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ نواز شریف کے لندن میں 4 اپارٹمنٹ کی قیمت 1 ارب پاؤنڈ ہے۔ کیا نواز شریف اور شہباز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد سے زیادہ بیمار ہیں؟ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ 4 ہفتے میں علاج کروا کر واپس آؤں گا۔ شہباز شریف نے نواز شریف کی ضمانت دی تھی۔ نواز شریف کو واپس لانے کی بجائے شہباز شریف نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ شہباز شریف پر کرپشن، منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں۔ ان کی جائیدادیں اور اولاد باہر ہیں۔ عید بھی وہ باہر منانا چاہتے ہیں۔ علاج معالجے کی آڑ میں یہ لوگ باہر اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ عید پاکستان میں کریں، آپ کو باہر جانے کی کیا جلدی ہے؟ جاپان میں سیاحت کے حوالے سے کئی پرکشش مقامات ہیں، تاہم کچھ ایسے مندر بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں جن کے اندر بدھ مت کے ان راہبوں کی حنوط شدہ باڈیز پڑی ہیں جنہیں نروان پانے کے لیے موت کو گلے لگا لیا۔ یہ تاریخی مندر شمالی جاپان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ ان میں 16 راہبوں کی باڈیز موجود ہیں جنہوں نے نروان پانے اور امر ہونے کے لیے اس قدر دھیان لگایا کہ فاقے سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ان راہبوں کی باڈیز آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں ان کی موت ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک 9ویں صدی عیسوی کا راہبر کوکئی بھی ہے جس کے بارے میں اس کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ وہ 50 لاکھ سال بعد موت کو دھوکہ دے کر واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جو راہب بھی اس طریقے سے خود کو موت کے منہ میں لے جاتا تھا وہ پہلے 3 سال صرف خشک میوہ جات پر زندگی گزارتا تھا۔ 3 سال کے بعد وہ ہر چیز سے منہ موڑ لیتا اور دھیان لگائے فاقے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ 62 سالہ لیزلی کارل لیٹن نامی امریکی خاتون نے ماڈلنگ کا کامیاب کیریئر گزارا اور اس عمر میں بھی ملبوسات کی ماڈلنگ کر رہی ہے۔
یہ 62 سالہ دادی اپنی عمر سے اتنی کم عمر نظر آتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میری عمر 40 کی دہائی میں ہے، مگر جب میں انہیں اپنی اصل عمر بتاتی ہوں تو وہ یقین ہی نہیں کر پاتے۔ لیزلی کا کہنا تھا کہ مجھے میری دادی نے نصیحت کی تھی کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی بجائے ہر 2 گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا کھانا کھانے کی عادت اپناؤ۔ میں ان کی اس نصیحت پر اب تک عمل کر رہی ہوں اور بہت کم مقدار میں ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد صحت مندانہ خوراک کھاتی ہوں۔ آج بھی ورزش باقاعدگی سے کرتی ہوں اور یہی چیزیں میری اصل عمر سے کم عمر نظر آنے کا راز ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ وہی کچھ ہیں جو کچھ آپ کھاتے ہیں۔ اگر آپ صحت مندانہ خوراک کھائیں گے اور ورزش باقاعدگی سے کریں گے تو اس کے ثمرات یقیناً آپ کو ملیں گے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، لیکن سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس کے برعکس انکشاف کر ڈالا ہے کہ پیسوں سے ہی خوشی خریدی جا سکتی ہے۔ اور کسی سے نہیں۔ تحقیقکاروں نے 17,25,994 امریکی شہریوں پر کی جانے والی اس تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ کوئی شخص جتنا امیر ہوتا جاتا ہے اس کا خوشی کا لیول بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے امیر ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ پہلے کی نسبت کسی بھی حد تک مالی حالت بہتر ہونا اسی قدر خوشی کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر میتھیوز کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں اس بات کے واضح شواہد میسر آئے ہیں کہ آمدنی اور خوشی میں اضافہ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جوں کسی شخص کی آمدنی بڑھتی جاتی ہے اس کی خوشی کا لیول بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ $75,000 سالانہ آمدنی تک پہنچ کر ہی آدمی کی خوشی کا لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر میتھیو کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں یہ رزلٹ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ در حقیقت آمدنی میں کسی بھی حد تک کا اضافہ اسی قدر خوشی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جاپان کے وزیر صحت نے ایسے روبوٹس کے پہلے نمونوں کا معائنہ کیا جو ایک مصنوعی بازو کے ذریعے مریض کی ناک کے اندر سے کورونا ٹیسٹ کے نمونے حاصل کرے گا اور 80 منٹ کے اندر نتیجہ دے گا۔ یہ روبوٹ کاواساکی ہیوی انڈسٹریز نے بنایا ہے۔ یہ روبوٹ سسٹم شپنگ کنٹینرز کے ذریعے ٹرکوں پر لاد کر کھیل کے میدانوں، پارکوں اور دوسرے ایسے مقامات پر پہنچائے جا سکتے ہیں جہاں بڑے اجتماعات متوقع ہوں اور کم وقت میں بڑی تعداد میں کورونا ٹیسٹ کرنے ہوں۔ خانہ کعبہ اور مسجد حرم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا جو اظہار اس سعودی بوڑھے شخص نے کیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ اس بوڑھے شخص کی عمر 125 سال کے قریب ہے۔ یہ گزشتہ 96 برس سے مسجد الحرم میں باجماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اس دوران صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ بزرگ مسجد حرم میں باجماعت نمازیں نہ پڑھ سکیں۔ اس دوران چند روز تک حرم شریف میں باجماعت نمازوں کا اہتمام ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی حرم شریف کی باجماعت نماز ترک نہیں کی۔ وہ اس وقت مسجد حرم میں داخل ہوئے تھے جب ان کی عمر صرف 16 برس تھی۔ اس کے بعد وہ حرم شریف کے ہو کر رہ گئے۔ اس دوران وہ ایک بار بھی مسجد حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں انہیں حمات الحرم یعنی حرم شریف کے کبوتر کا نام دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے شائع ہونے والے اخبار مکہ نیوز کے مطابق یہ ہر نماز میں مسجد حرم کی پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس معمول پر گزشتہ 96 برس سے عمل پیرا ہیں۔ نماز کے بعد وہ دیوانہ وار مختلف دعائیں پڑھتے ہوئے کعبہ شریف کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے تھے۔ پہلے وہ بغیر کسی سہارے کے خود طواف کیا کرتے تھے، اب وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں، مگر کمزوری کے باوجود بغیر ویل چیئر کے لاٹھی کے سہارے طواف کرتے ہیں۔ تاہم اب ان کی کمر بہت زیادہ جھک گئی ہے۔ ان کا تعلق سعودی علاقے القحہ سے ہے۔ وہ تقریباً 1 صدی پہلے مکہ مکرمہ منتقل ہوئے۔ ان کے دل میں کعبہ شریف کی بے حد محبت تھی۔
مکہ میں قیام کے دوران شروع میں وہ روزانہ حرم شریف جاتے اور تمام نمازیں وہاں با جماعت ادا کر کے صرف فجر کے بعد گھر واپس آتے۔ تقریباً 12 برس تک ان کا یہ معمول رہا۔ اس دوران مسجد الحرم کی تعمیر شروع ہوئی تو وہ اس میں کام کرنے لگ گئے۔ جب تک وہ اس تعمیراتی کمپنی کے ساتھ منسلک رہے وہ حرم شریف کے اندر ہی کام کرتے رہے۔ اس سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہیں حرم شریف میں بواب یعنی دربان کی ملازمت سے نوازا گیا۔ وہ مسجد حرم کے دروازوں پر ڈیوٹی سر انجام دینے لگے۔ اب ضعیف العمری میں وہ اس ملازمت سے بھی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، مگر دونوں ملازمتوں کی پینشن انہیں ملتی ہے، جس سے ان کا اچھا گزارا چل رہا ہے۔ یہ بزرگ گزشتہ 110 برس سے مسجد حرم میں مقیم ہے۔ اس دوران وہ صرف ایک بار بیمار ہوئے اور انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے وہ ہمیشہ عید کے علاوہ دن کو روزہ اور رات کو عبادت کرتے ہیں اور صرف چند گھنٹے ہی آرام کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں سفر کے دوران آپ کو کون سے مشروب کبھی نہیں پینے چاہیے؟ ایک امریکی ایئر ہوسٹس نے اس حوالے سے مسافروں کو مفید مشورہ دیا ہے۔ ایئر ہوسٹس نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں بتایا ہے کہ دوران پرواز مسافروں کو کبھی بھی چائے اور کافی آرڈر نہیں کرنی چاہیے۔ 30 سالہ ایئر ہوسٹس کا کہنا تھا کہ فضائی سفر کے دوران آپ کو کوئی بھی ایسا مشروب نہیں پینا چاہیے جو کین یا بوتل میں نہ ہو، کیونکہ باقی ہر طرح کے مشروبات میں پانی استعمال ہوتا ہے اور جہازوں کے ٹینکوں میں موجود پانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے۔ یہ ٹینک شاذ و نادر ہی صاف کیے جاتے ہیں، چنانچہ جب ان سے چائے اور کافی وغیرہ بنا کر مسافروں کو دی جاتی ہے تو وہ کسی طور پینے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہم عملے کے لوگ جہاز میں شاید ہی کبھی چائے یا کافی پیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ کتنا گندا ہوتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔